بے بس چور۔ نورآباد ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سورج طلوع تو ہوتا تھا مگر اکثر گھروں میں خوشی کی روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی۔ مٹی کے گھر، تنگ گلیاں اور زندگی کی جدوجہد ہر چہرے پر لکھی ہوتی تھی۔ انہی گلیوں میں سلیم اور اس کی چھوٹی بہن مریم ایک پرانے سے کمرے میں رہتے تھے۔ سلیم کی عمر 20 سال تھی مگر اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کسی بوڑھے جیسا تھا۔ والدین کا سایہ بہت پہلے اٹھ چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے سلیم نے ہنسنا کم اور سوچنا زیادہ شروع کر دیا تھا۔ مریم اکثر اس سے پوچھتی، بھائی کیا امو ہمیں جنت سے دیکھ رہی ہوں گی؟ سلیم مسکرا کر کہتا، ہاں، اور وہ چاہتی ہوں گی کہ ہم ہمت نہ ہارے۔ مگر جب رات کو وہ اکیلا ہوتا تو آنسو اس کی آنکھوں سے خود بہہ نکلتے۔ سلیم ہر صبح مزدوری کی تلاش میں نکلتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی کسی کے کھیت میں کام کرتا، کبھی دکان پر صفائی، مگر کام ہمیشہ نہیں ملتا تھا۔ ایک دن وہ خالی ہاتھ لوٹا۔ مریم دروازے پر کھڑی تھی۔ بھائی آج کچھ لائے؟ سلیم نے نظریں جھکا لیں۔ اس رات ان کے پاس صرف ایک سوکھی روٹی تھی۔ سلیم نے وہ بھی مریم کو دے دی، خود پانی پی کر سو گیا۔ اسی رات مریم کو تیز بخار ہو گیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ سلیم گھبرا گیا، مریم آنکھیں کھولو، مگر وہ نیم بے ہوش تھی۔ سلیم باہر نکلا، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ کچھ نے کہا صبح آنا، صبح تک شاید بہت دیر ہو چکی ہوتی۔ سلیم گلی کے کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، ایسا خیال جس سے وہ خود ڈر گیا۔ چوری! وہ اپنے آپ سے لڑنے لگا، نہیں، یہ حرام ہے۔ مگر اگر مریم مر گئی تو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ سلیم حارث خان کے بڑے سے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے معاف کرنا۔ وہ اندر داخل ہوا مگر جیسے ہی اس نے دراز کھولی روشنی جل اٹھی۔ کون ہو تم؟ سلیم وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگوں میں طاقت نہ رہی۔ میں چور ہوں۔ حارث خان نے غور سے دیکھا، یہ کوئی پیشہ ور چور نہیں لگ رہا تھا۔ تم روح؟ سلیم نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ میری بہن مر رہی ہے، میں صرف دوائی کے لیے آیا تھا۔ حارث خان خاموش ہو گیا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر وہ بولا، اگر میں تمہیں سزا دوں تو تمہاری بہن مر جائے گی، اور اگر میں تمہاری مدد کروں تو شاید ایک زندگی بچ جائے۔ اس نے دوائی منگوائی، کھانا دیا اور خود مریم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اگلی صبح حارث خان نے سلیم سے کہا، کیا تم ایمانداری سے کام کرو گے؟ سلیم کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ جی، میں اپنی جان لگا دوں گا۔ سلیم نے چھوٹے کام سے آغاز کیا، صفائی، سامان اٹھانا، حساب سیکھنا۔ لوگ اسے کمزور سمجھتے تھے مگر اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ وہ رات کو مریم کے پاس بیٹھ کر کہتا، دیکھنا، ہم بھی ایک دن خوش ہوں گے۔ کچھ لوگ اسے تنگ کرتے، چور تھا، چور ہی رہے گا۔ سلیم کا دل ٹوٹتا مگر وہ خاموش رہتا۔ ایک دن حارث خان نے اسے کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم قابل ہو۔ سے پہلی تنخواہ ملی۔ سلیم نے مریم کے لیے نئے کپڑے خریدے۔ سال گزرتے گئے، سلیم سیکھتا گیا، آگے بڑھتا گیا۔ ایک دن اس پر الزام لگا، وہی پرانی باتیں دہرا دی گئیں۔ سلیم نے صرف اتنا کہا، میں وہ نہیں رہا جو تھا۔ تحقیق ہوئی، سچ سامنے آیا، سلیم بے قصور تھا۔ سلیم اب خود ایک کامیاب آدمی تھا۔ وہ اسی گاؤں لوٹا، غریبوں کے لیے اسکول بنایا، کھانا بانٹا۔ سلیم نے کہا، میں چور نہیں تھا، میں مجبور تھا، اور ایک انسان کی مہربانی نے مجھے بچا لیا۔ ہر گناہگار برا نہیں ہوتا، بعض صرف ٹوٹے ہوتے ہیں۔
اگر ہم نفرت کے بجائے رحم کریں تو دنیا بدل سکتی ہے۔